الرحمن الرحیم السلام علیکم، ویلکم ٹو اے نیو ویڈیو۔ آج اپڈیٹس ہیں اباؤٹ دی فرٹیلائزر سیکٹر۔ فرٹیلائزر سیکٹر کی تین مین کمپنیز کو ہم نے یہاں پہ انکلوڈ کیا ہے فار انالیسس۔ اس میں سب سے پہلے فاطمہ فرٹیلائزرز کو ہم نے انکلوڈ کیا ہے، اور ہم نے ان کی ریٹنگ جو رکھی ہے پی ای ریشو کے اکارڈنگلی 1 2 3 نمبر دیے ہیں۔ لوئسٹ پی ریشو والی کمپنی نمبر 1 پہ، تو فاطمہ فرٹیلائزر از کمنگ آن دی ٹاپ۔ فاطمہ فرٹیلائزرز کے بارے میں کہ یہ عارف حبیب گروپ کی کمپنی، اور عارف حبیب گروپ کسی نام کا محتاج نہیں، بہت زیادہ ڈفرینٹ سارٹ آف ڈائیورسفائڈ پورٹ فولیو ہے ان کا۔ ڈی سی آر کو فاطمہ یعنی عارف حبیب گروپ جو ہے وہ اون کر رہا ہے۔ دین یو ہیو عارف حبیب کارپوریشن اٹ سیلف اینڈ پاور سیمنٹ ہے اینڈ سو مینی ادر۔ دین یو ہیو ایف ایف سی پوجی فرٹیلائزر، پوجی گروپ کی ایک بڑی کمپنیوں میں سے، اسٹاک مارکیٹ کی جو ٹاپ موسٹ انڈیکس کے اوپر ہیوی ویٹڈ کمپنیز ہیں ان میں یو بی ایل اور ایف ایف سی کا نام آتا ہے۔ اینڈ دین اینگرو فرٹیلائزرز، اینگرو گروپ اگین کسی نام کا محتاج ہے۔ تینوں ہی اچھے اسٹرانگ گروپس ہیں جو اس سیکٹر کی کمپنیز کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آج ہم اس کا تھوڑا سا ان ڈیپتھ انالیسس کریں گے، باقی انڈیویجول ہر کمپنی کے اوپر سیپریٹ ویڈیو بھی بنائیں گے، چونکہ جب ہر سب چیزوں کے اوپر تینوں کمپنیز کی ڈیپتھ میں جائیں گے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو تھوڑا سا ان کا فاطمہ فرٹیلائزر اور اینگرو فرٹیلائزر اینڈ فوجی فرٹیلائزر ان تینوں کے حوالے سے ہم دیکھیں گے۔ اور آج اینگرو فرٹیلائزرز کا رزلٹ بھی آیا، اور کافی ٹائم سے اینگرو کی جو ویلیوز ہیں وہ نیچے آ رہی ہیں۔ تھوڑا سا کوئکلی پہلے آپ کو میں ان کا پی ای ریشو اور کرنٹ پرائس اور والیومز کے بارے میں تھوڑا سا اپڈیٹ کر دوں۔ آج فاطمہ فرٹیلائزرز کی کلوزنگ 21 روپے 90 پیسے پہ ہوئی، جو کہ آل ٹائم ہائی سے 13% آلموسٹ لو رہی ابھی تک۔ آل ٹائم ہائی 94.56 بنایا تھا، اور والیوم اس میں کافی کم ہے چونکہ چھوٹی کمپنی ہے اور اتنی لائم لائٹ میں نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو فوجی فرٹیلائزر اور اینگرو فرٹیلائزر کا جب نہ لیں تو فاطمہ فرٹیلائزر کمپیریٹیولی ویری اسمال کمپنی ہے۔ اس کو گروتھ اورینٹیڈ کمپنیز کے اندر آپ لے سکتے ہیں، کیونکہ جو گروتھ اورینٹیڈ کمپنیز ہوتی ہیں چھوٹا شیئر ہوتا ہے، اور کمپنی ٹھیک ہے تو اس کے لانگ ٹرم کے اندر اچھے پروسپیکٹس موجود ہوتے ہیں۔ اور چونکہ سیکٹر بھی فرٹیلائزر اچھا، اور گروپ کے اوپر بیکنگ بھی جو ہے وہ عارف حبیب گروپ ایک اسٹرانگ گروپ ہے، اور پی ای ریشو کرنٹلی ان کی بہت آئیڈل رینج کے اندر ہے 4.92 فرٹیلائزر کی، جس میں باقی دونوں کمپنیز کے آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ کا بینچ مارک بھی جو ہے وہ 7 ہے، تو 7 تک یا 7.5 تک آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اینگرو فرٹیلائزر کے ریورسل کی ریزن یہ بھی ہے کہ ان کی پی ای ریشو آلریڈی بینچ مارک سے اوپر جا چکے، تو آف کورس بعض لوگوں کو تو ہو رہا ہے کہ یہ کیوں ریورس ہو رہی ہے، بٹ اٹ از گوئنگ ٹو بی لائک دس، اور اس نے اس طرح ہونا ہی ہے چونکہ اس کے فنڈامنٹل جو ہے وہ یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس کو اپنی نارمل پی ای ریشو کے اندر لے کے آیا جائے۔ یعنی نارمل پی ای ریشو کا جس طرح ایف ایف سی کی 6 ہے اور فاطمہ کی اگر اس سے بھی نیچے ہے، تو اینگرو فرٹیلائزر کی اگر ہم دیکھیں کہ اس کی فیئر ویلیو کیا بنتی ہے، اگر میں 150 ڈالوں تو 150 کے اوپر بھی یہ 6.63 کی پی ای ایوریج ہے ریشو ہے، جو کہ بینچ مارک سے ابھی بھی زیادہ ہے۔ تو اگر 140 کے اوپر ڈالوں بیسڈ آن کرنٹ ای پی ایس تو پھر بھی 6.9 پہ آ رہی ہے۔ اگر اس کو اگر ہم 120 کے اوپر ڈالیں تو پھر جا کے آپ کہہ سکتے ہو، سو دس از گوئنگ ٹو بیکم دا فیئر ویلیو آف دی اینگرو فرٹیلائزر۔ لیکن ابھی ہم جس طرح کی بات کریں گے تو لوگوں نے مجھے ماننا ہے کہ سر آپ کیا باتیں سنا رہے ہیں، ہم نے تو اتنے پہ بائی کیا اور اتنے پہ بائی کیا۔ تو پوائنٹ اس کہ مجھے میں جو انالیسس کرتا ہوں کسی لگی لپٹی بغیر کسی کی اٹیچمنٹ یا مارکیٹ سینٹیمنٹس کی وجہ، آئی جسٹ ٹاک اباؤٹ دا نمبر ڈکٹیٹ میں کسی اور کی ڈکٹیشن نہیں لیتا، نمبر کی ڈکٹیشن لیتا ہوں جو اسٹاک مارکیٹ کی ویب سائٹ پہ اور کمپنی کی ویب سائٹ پہ پبلشڈ انفارمیشن ہے۔ تو ٹوڈے آج کا انڈیکس کلوزنگ ہوئی 1,18,000 پہ، 46 پوائنٹ کا اضافہ ہوا۔ مارکیٹ آج سائڈ لائن سارٹ آف رہی ہے، سارٹ آف کریکشن اس پہ رہی۔ مارکیٹ ایک اچھے آج پرسکون موڈ میں نظر آئی، جو ایک پچھلے عرصے میں پہنچا دی کیفیت تھی، کبھی اوپر جا رہی ہے کبھی نیچے آ رہی ہے، کبھی کوئی شیئر اوپر ہے کبھی کوئی شیئر ایک دم نیچے ہے۔ تو آج اس طرح کی ایکٹیویٹی ہے۔ کل میزان بینک نے ایک اپ سائڈ بنائی ہوئی تھی، اور یو پی ایل، اور اس طرح سے پہلے جب ٹرمپ ٹیرف کے بھی ایشو تھے وہ بھی چیزیں کافی حد تک نارملائز ہو رہی ہیں۔ تو فوجی فرٹیلائزر اور دین اینگرو فرٹیلائزر 7.97 کی پی ای ریشو، تو اس کے مطابق فاطمہ میں بائی کال بن رہی ہے، ایف ایف سی نیوٹرل ہے، اور اینگرو فرٹیلائزر پہ سیل کال بن رہی ہے بیسڈ آن دس ڈیٹا۔ بٹ یو نیور نو، اسٹاک مارکیٹ از ٹوٹلی انپریڈکٹیبل۔ جس طرح کل
بہت ہی عجیب دن تھا میزان بینک کے لیے. میزان بینک کا رزلٹ آیا اور رزلٹ جو ہے فیوریبل نہیں تھا پچھلے کوارٹر سے یا پچھلے سال کی نسبت. رزلٹس ان کے ڈاؤن تھے, سیلز بھی ڈاؤن تھیں, نیٹ پروفٹ بھی ڈاؤن تھا اور ڈکلائن بنتا تھا. لیکن دکھانے والوں نے صرف فوکس سارا زوم کر دیا ₹7 کے ڈویڈنڈ کے اوپر, سارے مارکیٹ کو ادھر لگا دیا اور اپر لاک لگوا دیا. اور جب اپر لاک لگ گیا تو اپنا مال بیچ کے سائڈ لائن ہو گئے اور آج مارکیٹ نے کریکشن لی. اور دیکھیں پوائنٹ کہ آج لوگوں نے میزان بیچا, تو جنہوں نے میزان بیچا ان کو کیا ڈویڈنڈ اچھا نہیں لگ رہا تھا, ان کو ڈویڈنڈ نہیں چاہیے تھا. تو ڈویڈنڈ کا آنا اور مارکیٹ کے فنڈامنٹلس کے مطابق اس کا رزلٹ اس سے پہلے آپ سو ٹیکنیکل تھنگز انوالوڈ. میں اگر پریسائزلی بتاؤں تو بنتا یہ تھا کہ آپ اس میں پہلے سے دیکھیں کہاں سے انٹری لینی ہے, ایک ریزنیبل لیول سے انٹری لی اور ریٹ اوپر آ گیا تو پروفٹ ٹیکنگ کریں اور ڈویڈنڈ لینے کی بجائے ڈویڈنڈ سے پہلے جو پرائس ہائپ ہے اس کو انجوائے کر لیں. کل لوگوں نے ₹20 جس نے انجوائے کر لیا, 20 میں ₹15 بھی کسی نے انجوائے کر لیا, تو ڈویڈنڈ کے ₹7 کا اس کا انتظار کرنے کی ضرورت ڈیفینیٹلی نہیں تھی. اس نے سیل کر دیا, پھر ویٹ کریں گے مائٹ بھی پھر دوبارہ بائنگ کا موقع مل جائے. 270 کے اراؤنڈ شاید ابھی آج کلوزنگ ہے, 265 کے اراؤنڈ دوبارہ مائٹ بھی بائنگ کریں, پھر 275 کے اوپر یا 80 کے اوپر جا کے پھر اگر درمیان میں موقع ملے گا سیلنگ کر دیں. تو اٹس آل اباؤٹ ٹریڈنگ. جو ڈے ٹریڈ کر رہے ہیں تو میں اس کو ریکمینڈ نہیں کرتا, اس کے بہت ایکسپرٹیز چاہیے اور لک کا بھی فیور کرنا ضروری ہے کہ آپ ادر سائڈ آف دا وکٹ نہ آ جائیں. اس کو کوئی بندہ پریڈکٹ نہیں کرتا. ہاں جن کے پاس ایکسیس لیکوڈیٹی ہوتی ہے, مین انسٹیٹیوشنل انویسٹر ہوتے ہیں, تو وہ پھر مارکیٹ کی کسی بھی سائڈ کو چلے جائیں, رانگ بھی ہو جائیں, تو پھر ایکسٹرا لیکوڈیٹی کے زور پہ اپنے ایوریج بہتر کر لیتے ہیں اور پھر ریلی کا پارٹ بن جاتے ہیں. اور ان سائڈ انفارمیشن ہوتی ہے, دیر آر سو مینی تھنگس جو کہ انڈیویجول انویسٹر کے پاس نہیں ہوتی ہیں. تو یہ 3 کمپنیز کا کمپیریزن دیا. تھوڑا سا پہلے ہم اب اسٹاک مارکیٹ کے ڈیٹا کے حوالے سے بھی چیک کر رہے ہیں. جو فاطمہ فرٹیلائزر ہے اس کو اگر ہم 1 سال کے ڈیٹا کے مطابق دیکھیں, چونکہ ایک دن کا 1 ڈے کا ڈیٹا دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, میں اس کو بلیو نہیں کرتا. اس میں ایٹ لیسٹ آپ 6 منتھس کا ڈیٹا پہلے دیکھیں کہ اس میں کیا رہا. تو لاسٹ 6 منتھ میں فاطمہ فرٹیلائزر نے یو کین سی کہ کنٹینیوسلی اپ سائڈ ہی دکھائی ہے, بیچ میں تھوڑے تھوڑے ڈپس آ رہی ہے لیکن 7 ڈپ کے بعد ریکوری ہے. لیکن سپوز ہم یہاں سے اسٹارٹ کریں تو اس میں 60 سے اوپر انہوں نے اسٹارٹ کیا اور اب یہ 81 کے اوپر ہے, تو آلموسٹ 150%, یعنی آلموسٹ اپ سائڈ آل ٹائم ہائی دکھانے کے بعد پھر یہ واپس نیچے آ رہی ہے. 94 کو ایگزیکٹلی انہوں نے آل ٹائم ہائی ٹچ کیا تھا جو کہ 6 منتھس کے اندر ہوا. تو یہ اچھا, اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈپ اگر پرائس ہے نیچے آ رہی ہے تو ساتھ ہی یہ اگر 63 کے اوپر پرائس گئی تو ساتھ ہی پھر رکے بغیر نان اسٹاپ جا کے بریک لگائی 80 کے اوپر. ٹھیک ہے, حالانکہ اس سے فوراً پہلے 66 سے واپس آ کے 63 پہ گئی اور پھر وہاں سے 80 پہ گئی. وہاں سے پھر دوبارہ واپس نیچے آیا شیئر اور 75 کے اوپر ٹچ کر کے بلکہ ایگزیکٹلی 70 کو ٹچ کیا, پھر وہاں سے اسٹریٹ اوے ریلی نے لیا اور 83 پہ آ گیا. تو چونکہ عارف حبیب گروپ اس کو فاطمہ کو مینیج کر رہا ہے جو کہ بہت اسٹرانگ انویسٹر ہے اور لیکوڈیٹی بھی ڈیفینیٹلی ان کے پاس ڈیفینیٹلی ابنڈنٹ ہوگی اور ان سائڈ انفارمیشن بھی ہے. تو مارکیٹ میں یعنی ڈیلیبریٹلی اس گروپ کی کمپنی کے ساتھ یہ آپ نے میک شیور کرنا ہے, جو لوگ اسٹاک مارکیٹ کے بروکرز ٹائپ ہیں اور بڑے انویسٹرز ہیں وہ خود اپنے شیئر کو اٹھائیں گے بھی اور گرائیں گے بھی. گرانا اس لیے کہ انہیں سستا بائی کرنا ہے اور پھر اٹھانا اس لیے کہ مہنگا جا کے سیل کرنا ہے. اب آپ کو نہیں پتا کہ یہ کیا چیز ہے, کب کس طرح ہو رہی ہے, اور ڈیویڈنڈ کے معاملات وہ ساری چیزیں. تو اس کا حل یہی ہے کہ آپ ان کے اندر انویسٹ اگر کر رہے ہیں تو اپنی ہولڈنگ کو اسٹرانگ ہولڈنگ رکھیں, پینک سیلنگ نہ کریں, ویٹ کریں. اور ریلی اگر آپ نے ایک ریلی کو مس کیا دین ویٹ فار دا نیکسٹ ریلی, کہ جب یہ اوپر جائے اور شیئر کو وہاں پہ سیل کریں جہاں وہاں سے ریورس ہونا ہے. جب تک چڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے تب تک سیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب وہاں سے ریورس ہونا شروع ہو تو وہاں سے آپ اس کو سیل کریں اور دوبارہ بائی مت کریں جب تک وہ نیچے آ رہا ہے. لیٹ اٹ ہٹ دی باٹم. جب باٹم ہٹ ہو جائے گا تو اس کی نشانی کے اگلے دنوں تھوڑا سا اوپر کی طرف چلنا شروع ہوگا. اور پی ای ریشو کے اوپر بھی نظر رکھیں کہ پی ای ریشو اب آئیڈل زون میں, کیونکہ ہر دن کے بعد پی ای ریشو ڈیلی چینج ہو رہی ہوتی ہے. تو پی ای ریشو کو سمجھ لیں اور اس کا ڈیٹا انالیسس کریں. یا آپ ہماری ویڈیوز کو ریگولر دیکھتے رہیں, اور اگر آپ کی جو پریفرڈ اسٹاک ہے ہمارے اس کے اندر نہیں ہے تو مینشن کر دیں. اگر وہ کنسیڈریبل اس کی کوالٹیز ہوئیں کہ اس کو ہم نے انالیسس کے لیے اس میں شامل کرنا ہے. پہلی اسٹاک کا بالکل میں بات اس پہ نہیں کرتا. وہ اسٹاک جو کہ اچھی کمپنیز ہو, فزیکل بزنس ہو, گروپ اچھا ہو, سیکٹر اچھا ہو, ان کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. تو فاطمہ فرٹیلائزر اسی طرح سوئنگ ٹریڈ کی طرح چل رہی ہے. اس نے آل ٹائم ابھی ہائی ریسنٹ کے اندر بھی اس نے 89 کو ٹچ کیا 8 اپریل کو, اور اس کے بعد پھر ٹرمپ ٹیرف کے معاملات وہ سارے نیوز کے ساتھ جو ہے
چونکہ یہ کہ یہ تھوڑا سا مینیپولیشن اس کے اندر ڈیفینیٹلی انوالو ہوگی، اور ابھی یہ باٹم کو ٹچ کر رہا ہے تو دس از اے بائنگ ٹائم. اور ابھی چونکہ اینگلو فرٹیلائزر کافی اس کا رزلٹ بھی ایڈورس ہے، وہاں سے اگر وہ نکل کے اٹس ناٹ این ایگزیکٹ تھنگ، آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ ورک کرے، لیکن ٹپ ہے جو میری ایک اسسمنٹ ہے کہ اگر آپ اس کو فاطمہ سے سویپ کر لیں گے تو فاطمہ کا ٹائم ہے کہ اب اس نے بھی اوپر جانا ہے. تو جب اوپر جائے گا ایٹ لیسٹ اپنے آل ٹائم ہائی کو دوبارہ ٹچ کرے تو اس کے اندر بھی آپ کو اچھا اپ سائڈ مل سکتا ہے. تو وہ ان کی ابھی لیٹسٹ جو ریزلٹس ہیں، جو اناؤنسمنٹس ہیں، اس کے حوالے سے ابھی ان کا جو لاسٹ ہمارے پاس پبلش انفارمیشن ہے وہ فائنینشیل ریزلٹ فور دا ایئر اینڈڈ 31 دسمبر 2024 ہے. تو یا تو اس پہ تھوڑا سا ویٹ کریں اور جو بھی پوزیشن لینی ہے، اور کوارٹر کا رزلٹ ابھی آنے والے ہیں، جب کوارٹر کا رزلٹ آ جاتا ہے دین یو کین میک نیکسٹ چینج کہ ہم نے اس میں کس طرح سے جانا ہے. سو دس واز اباؤٹ فاطمہ فرٹیلائزر. جو فرٹیلائزر ایک اچھا سیگمنٹ ہے اور گروپ اس کے اندر اچھا ہے، تو اس میں ڈیفینیٹلی آپ تھوڑا سا پوزیشن لے کے ہولڈ کر سکتے ہیں. پینک سیلنگ نہ کریں، اگر بائنگ کر لیے تو ہولڈ کریں، پروفٹ پہ جا سیل کریں، نیچے آ رہا ہے تو اپنی پوزیشن ایوریج کر کے امپروو کریں. اور اس کی ای پی ایس اور پی ای ریشو کے حوالے سے میں بتا دیا کہ اس کی جو یہ پرائس ٹو ارننگ ریشو ہے تو اپنے دونوں جو کمپیٹیٹرز ہیں فوجی فرٹیلائزر اور اینگلو فرٹیلائزر سے بہتر نظر آ رہی ہے، چونکہ دونوں ہی فوجی فرٹیلائزر اور اینگلو فرٹیلائزر بڑے اسٹاکس ہیں، اور بڑے اسٹاکس میں مینیپولیشن بھی ڈیفینیٹلی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اینگلو فرٹیلائزر بہت اوپر چلا گیا تھا. لائک اب دیکھا یہ 248 کو اگر اس نے ٹچ کیا، اگر ہم 248 کو ٹچ کریں کہ اس میں کیا سین تھا، تو 248 میں 10.96 کی پی ریشو بنی، جو کہ ڈیفینیٹلی کسی بھی طور بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے. تو اس نے وہاں سے کریکشن ڈیو تھی، اس نے آنا ہی آنا تھا، اور ابھی بھی تھوڑا سا اس میں کریکشن ڈیو ہے جب تک یہ 6 کی رینج پہ آتا ہے، جو پہلے میں نے آپ کو ابھی اس کی ورکنگ کر کے دکھائی. تو فاطمہ فرٹیلائزر کے بعد ہم اور میں بات کرتا فاطمہ پہ، ہم فرٹیلائزر پہ چلے گئے اینگلو کے اوپر. تو فاطمہ کا ابھی بھی اس پرائس رینج کے اندر بھی 81 کی پرائس ہے، 13% ابھی ڈاؤن ٹرینڈ ہے ایز کمپیئر ٹو آل ٹائم ہائی. پی ای ریشو ابھی اس کی 4.2 ہے. اگر اس کو ہم سے لاسٹ جو اپ سائڈ تھی 95 پہ لے کے جائیں تو 5.7 جو کرنٹلی ایف ایف سی کی پی ای سے ابھی بھی نیچے ہے. تو مینس یہ اپنے آل ٹائم ہائی کو دوبارہ ٹچ کرنا چاہیے، اور 95 تک، بلکہ سمجھ 100 تک اس کی نیکسٹ آپ ٹارگیٹ رکھ سکتے ہیں کہ وہاں تک اس کو جانا چاہیے، اور وہاں پہ جانا اگر آپ نے بائی کیا تو اس کو وہاں تک ہولڈ رکھیں. دین وی ہیو فوجی فرٹیلائزر. فوجی گروپ کی ایک اسٹرانگ کمپنی ہے، گروپ بہت اسٹرانگ ہے اوبیسلی، اور مارکیٹ میں جب انڈیکس کو اٹھانا ہوگا، چونکہ انڈیکس میں بہت ہی ہیوی ویٹ ہے اس کا، تو انڈیکس کو اٹھانا ہوگا تو فوجی فرٹیلائزر کو بھی اٹھایا جائے گا. اسی لیے والیوم لیڈرز بھی تھی، جس کا 1 ملین پلس والیوم ہے، ڈیفینیٹلی سے گڈ کمپنی. تو فوجی فرٹیلائزر کا آج کا والیوم بھی آج حالانکہ کو بہت زیادہ تیز قسم کی ایکٹیویٹی کا دیر نہیں تھا، مارکیٹ اپنے آپ کو اب آج کریکٹ کرتی ہوئی نظر آئی، تو 3.2 ملین کے والیوم رہا، اور پرائس ٹو ارننگ ریشو 6 پہ، جو کہ ایک ریزنیبل لیول پہ، نہ بہت زیادہ ہے نہ بہت کم ہے. اور کوئی ڈپینڈ کرے گا کوارٹر کے رزلٹ کے اوپر کہ کوارٹر کے رزلٹس کیسے آتے ہیں، تو اس کے اکارڈنگلی اس کے اندر پھر فردر جو ہے وہ چینج آئے گی. اور ہم اس میں یہ فوجی فرٹیلائزر آج ہمارے سامنے آ گیا، اور اس میں اناؤنسمنٹ سیکشن میں دیکھتے ہیں کہ اناؤنسمنٹ سیکشن اس کا کیا بتا رہا ہے. کیونکہ اس میں بھی ہمارے پاس جو کوارٹرلی لاسٹ جو انفارمیشن ہے وہ 31 دسمبر 2024 کی ہے. جو مارچ کا کوارٹر ہے اس کا رزلٹ آئے گا، تو پھر چونکہ اب کوارٹر کا رزلٹ بالکل اباؤٹ ٹو کم ہے، تو اس میں نئی پوزیشن کو بھی دو کہ آج بھی اس کی پرائس اب چیک کر لیں کہ اپ سائڈ پہ رہی. لیکن ہم اس کو 1 ایئر کے ڈیٹا میں جا کے دیکھتے ہیں کہ پچھلے ایک سال کے اندر تو یہ اس نے شروع میں ڈیفینیٹلی 24 کے اندر مارکیٹ ساری ریڈی میں تھی، تو ایف ایف سی مارکیٹ کی ریڈی کا ڈیفینیٹلی ریڈنگ پارٹ تھا. تو لیکن یہاں پہ اس نے اس سال کے شروع میں ہی وہاں سے کریکشن چونکہ مارکیٹ میں تھی، اور ڈپ اس نے آل ٹائم ہائی کے بعد آل ٹائم لو ٹچ کرتے ہوئے 343 کو بھی ٹچ کیا ہے، اور اب 360 پہ ہے. تو اٹس اے ریزنیبل بائنگ ریٹ، جس کے اوپر اس کی سپورٹ لیول یا آئی گیس کے 340 کو اس نے اپنا سپورٹ لیول ٹچ کر لیا تھا، جو اور ابھی 360 پہ ہے. تو اٹس اے گڈ بائنگ ٹائم بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن تھوڑا سا بھی اس میں آپ کہہ سے کہ کانشیس اپروچ رکھیں اور اس کو تھوڑا سا ویٹ کریں، کیونکہ اس میں آل ٹائم ہائی سے ابھی بھی تھوڑا سا یہ سے 17% ابھی نیچے ہے، لیکن پی ای ریشو آلریڈی 6 پہ جا چکی ہے. تو ابھی ٹائم اس کو تھوڑا سا کنسولیڈیٹ کرے گی مارکیٹ، یا سائڈ لائن رہے گی ایف ایف سی کے حوالے سے.
تو جنہوں نے تو نیچے بائی کیا ہوا تھا اور ان کو اچھا مارجن مل گیا وہ سیلنگ بھی کر سکتے ہیں, پروفٹ ٹیکنگ کر سکتے ہیں. لیکن اگر نیچے ابھی ہے اور اس ریٹ پہ والی اس بائنگ ٹائم آپ ایکیومولیٹ کر سکتے ہیں شارٹ ٹرم ڈے ٹریڈنگ کے لیے نہیں کہ کل یہ بہت بڑھ جائے گا بیچ دیں گے. اس کو آپ لانگ ٹرم کے لیے ایکیومولیٹ کر سکتے ہیں لیکن شارٹ ٹرم کے لیے اس میں آپ نے ڈے ٹریڈنگ کے لیے اس کو نہیں اٹھانا. اور ایگرو فرٹیلائزر کے اوپر ہم نے پہلے بھی بات کیا جس کا رزلٹ بھی اناؤنس ہوا, تو اس کو آج تھوڑا سا اس کے اوپر دیکھ لیں کہ ایگرو فرٹیلائزر جو ہے یہ کنٹینیوسلی نیچے آ رہا ہے. تو کیوں آ رہا ہے؟ تو مارکیٹ میں جو بھی چیز جو ہو رہی ہوتی ہے وہ فنڈامنٹلز کی بیس پہ ہی ہو رہی ہوتی ہے. اگر ہم اس کا 1 ایئر کا گراف دیکھیں تو ایگرو فرٹیلائزر کنٹینیوسلی اپنے آل ٹائم ہائی سے بہت زیادہ نیچے آ چکا ہوا ہے. تو اس کی ہمیں جو لاسٹ اگر یہ سپورٹ بنتی تھی 192 کی, اس کو بھی اس نے توڑ دیا. تو اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ دوبارہ 160 کے اراؤنڈ ہمیں جاتا ہوا نظر آئے گا گراف کے مطابق. اور تھوڑا سا اس کے جو فائنینشیل ریزلٹس ہیں اس کو ہم نے اوپن کیا دیکھا تو جو پرائس نیچے آ رہی ہے بالکل جینرلی آ رہی ہے, چونکہ مارکیٹ کے اس کے جو ریزلٹس ہیں فرسٹ کوارٹر کے وہ حد سے زیادہ لائک ڈکلائننگ ٹرینڈ پہ ہیں. اور 2.2 روپیز پر شیئر کا جو ڈیویڈنڈ ہے وہ 22%, تو فیس ویلیو کے اوپر 10 روپے کے والے کے تو 22% ہے, 2 روپے کا شیئر ہے. لیکن جس نے اس کو بہت ہائی اوپر اٹھایا ہوا ہے کرنٹ ریٹس کے اوپر, تو اس کے لیے کوئی اس ڈیویڈنڈ کوئی ویلیو کو ورتھ نہیں بنتی. اور اگر آپ ریزلٹس کمپیریٹیو کا دیکھیں اس کی جو ایسٹس کی ورتھ ہے اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے اس کی ارننگس پر شیئر دیکھنی ہے. تو ارننگ پر شیئر میں کافی زیادہ ڈکلائن ہے, ای پی ایس اس کی کافی ڈکلائن ہے اور بہت میجر اس کے اندر لائک دیکھیں کوارٹر اینڈڈ 31 مارچ 2024 کا جو کوارٹر تھا جس میں 73 ملین روپیز کا کام تھا. فگر اوبیسلی ان تھاؤزنڈ ہے تو 73 بلین بن جائے گا. تو 73 بلین کی سیلز تھی وہ 50% سے بھی نیچے, یعنی 73 کا 50% کو 36 پوائنٹ سمتھنگ بنے گا. تو اس سے بھی نیچے یعنی کہ آلموسٹ یہ 40% کے اوپر اپنی سیلز آ گئی, جو کہ بہت زیادہ ڈراسٹک ڈاؤن فال ہے. تو جب سیلز 40% گرے گی تو وائی ناٹ کے شیئر کی پرائس بھی 40% کیوں نہ گرے. یعنی شیئر کی جو پرائس تھی ہمیں آل ٹائم ہائی نظر آئے. اگر ہم اس طرح دیکھیں تو 250 کے اگر ہم آل ٹائم ہائی دیں اور 50% اس کے اندر صرف 40% ڈاؤن فال ہے سیلز میں, تو ہم سمپل اگر وہی فارمولا اس پہ لگائیں تو 250 کے اوپر جو 40% ہے 100 بن جاتی ہے. تو اس کی اراؤنڈ 150 کے اوپر ہی اس کی اگر اس اینگل سے دیکھیں تو 150 میں نے ابھی شاید میں نے ابھی 150 میں ڈالا تھا, تو وہ اس کی ہمیں ایک آئیڈیل پی ای ریشیو کے اوپر نظر آ رہا تھا جو کہ ابھی بھی اس سے بھی زیادہ 6.63. تو اگر ہم اس کو 140 کے اوپر لے کے جائیں تب یہ 6 سے زیادہ ہے. تو پوائنٹ اس کیس کا مجھے تو فیئر ویلیو جو ہے 150 کے اوپر جا کے رکتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کرنٹلی ابھی 180 ہے اور بھی مارکیٹ اس میں لائک چیخیں مار رہے ہیں لوگ کہ جی یہ اتنے زیادہ ڈاؤن کیوں ہیں. تو پوائنٹ اس کے یہ آپ اگر ٹیکنیکل انالیسس والوں کو دیکھ کے چلیں گے تو وہ اسی طرح اٹھائیں گے آج کا یہ ٹارگیٹ ہے کل کا وہ ٹارگیٹ ہے. مجھے ٹیکنیکل انالیسس کی سمجھ نہیں آتی کہ ایک شیئر 100 کا ہے تو کہتا ہے یہ تو یا تو 110 پہ جائے گا یا 120 پہ جائے گا, یا اگر نیچے آ گیا تو 90 پہ جائے گا, وہاں پہ نہیں ہوگا تو 80 پہ جائے گا. مطلب دس از اے ویری امیزنگ تھنگ کہ یا اتنے پہ جائے گا یا یعنی دونوں سائڈز پہ آپ کی پروبیبلٹی کچھ دیکھ رہے ہیں. اچھا پروبیبلٹی بھی اس میں نہیں ہو سکتی, اٹس ٹوٹلی مطلب ایک عجیب سی گیم ہے جو میری سمجھ سے باہر ہے. بزنس ہوتا ہے فنڈامنٹل بھی ہوتا ہے. ہم کوئی بزنس لینا چاہتے ہیں یا انویسٹ کرتے ہیں یا کسی کے بارے میں پوچھتے ہیں تو سیلز پوچھتے ہیں, ہاں بھی سیلز کتنی ہیں, امپلائز کتنے ہیں, رینٹ کتنا پے کر رہے ہیں, منتھلی پروفٹ کتنا آ رہا ہے, سیزنل سیلز کتنی ہوتی ہیں, آف سیزن میں کیا ہوتا ہے. وی آل ٹاک اباؤٹ دا بزنس رائٹ. اور یہی چیز ہوتی ہے کسی بزنس کی ویلیویشن کے لیے. وارن بفیٹ کی بات کریں جن سب بڑے انویسٹر ہیں وہ بھی اپنی اسٹریٹجی میں یہی بتاتے ہیں کہ ہم جب کمپنی کو کسی کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی فیوچر کیا ہے, انسٹنکٹ ویلیو کا وہ بات کرتے ہیں, جو کہ فیوچر جو کیش فلوز ہیں ان کو ڈسکاؤنٹ کر کے کرنٹ ویلیو کے اوپر لے کے آگے تو فیوچر کیش فلو کو پریڈکٹ کرتے ہیں, جو کہ ٹیکنیکل کام ہے کہ فیوچر ویلیو کو آپ کرنٹ ویلیو پہ لے کے آتے ہیں. پریزنٹ ویلیو پہ ڈسکاؤنٹنگ فیکٹر فائنینشیل مینجمنٹ کی جو اسٹوڈنٹس ہیں دے انڈرسٹینڈ کہ کیا ہوتی ہے اور کیسے اس کو ڈسکاؤنٹڈ کیش فلوز نکالتے ہیں. تو پوائنٹ اس کے وہ اتنا ٹیکنیکل ڈیٹیل میں جائے ہوا ہے. پی ای ریشو ایک ایسی زبردست ایک چیز نکل آئی ہے کہ جب پی ای ریشو آ جاتی ہے تو پی ای ریشو کی وجہ سے آپ کو ایک سنگل اسٹیپ کے ساتھ چیز سمجھ آ جاتی ہے. اب اس کے اندر ای پی ایس ارننگ پر شیئر جو کہ پی ای ریشو کیلکولیٹ کرنے کے لیے فنڈامنٹل چیز ہوتی ہے
پرائز ٹو ارننگ ریشو کیلکولیٹ کرنے کے لیے دو چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں، ارننگ پر شیئر اور پرائز. تو پرائز تو مارکیٹ ہمارے پاس سامنے موجود ہے، ارننگ پر شیئر ڈیوائڈ کریں پی ای ریشو ہمارے سامنے آ جائے گی. پہلے 5.81 کی ای پی ایس تھی ارننگ پر شیئر، تو اس میں جو شیئر کی ویلیو تھی آج اس سے سمپل یہ ہے کہ ہاف ہونی چاہیے، بلکہ ہاف سے بھی کم ہونی چاہیے، 40% ہونی چاہیے. ہماری ای پی ایس بھی یہ بتا رہی ہے، سیلز کا ڈکلائن بھی یہ بتا رہا ہے، اور پی ای ریشو کی بینچ مارک ہے وہ بھی یہی بتا رہا ہے. تو اینگرو فرٹیلائزر کے بارے میں اٹس ویری سمپل اینڈ کرسٹل کلیئر. اس کے بارے میں فردر بات کرنا ٹائم لائک ویڈیو کا لمبا کرنے والی بات ہے. تو سمپلی جس طرح نظر آ رہا ہے، نمبر 1 چوائسز فاطمہ فرٹیلائزر، اس میں انویسٹ کریں. ایف ایف سی کے اندر نیوٹرل رہیں، ہولڈ کریں، کنسولیڈیٹ کر سکتے ہیں، ایکیومولیٹ کر سکتے ہیں، ایکیومولیٹ کریں. ویٹ فار دا گڈ ریزلٹس جو کہ ابھی اپ کمنگ آ رہے ہیں، دو کہ ایکسپیکٹڈ نہیں ہے، سیلز ڈکلائن میں ہے، بٹ اسٹل بڑی کمپنی لیٹ سی کیا ہوتا ہے. اور اینگرو فرٹیلائزر جو ہے وہ اوبیسلی اس کے اندر ڈکلیئر ہو چکے ہیں، اور یہ پی ریشو کسی بھی طور پہ ایک ڈکلائننگ سیل کمپنی کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس کو بھی اراؤنڈ 5.5 to 6 تک آنا چاہیے، اور 6 تک آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 150 تک اس کو آ سکتی ہے. بٹ اٹس ناٹ اے فائنل ورڈکٹ، اٹس اسمپشن بیسڈ انالیسس، اور میرا اوپینین ہے جو صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے. میں کبھی بھی کلیم نہیں کرتا کہ میرا انالیسس جو ہے وہ ٹھیک ہوگا. یہ جیسے اکیڈمک پرپز کے لیے کہ آپ مارکیٹ کی ریئل ٹائم مارکیٹ جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے فنڈامنٹل انالیسس کے ساتھ ساتھ اپنی لرننگ کو بھی امپروو کریں. پی ریشو کو سمجھیں. جو میں جب سے میں نے ویڈیوز بنانی شروع کی ہیں بہت تھوڑا ٹائم ہوا ہے مجھے، 2-3 months ہوئے ہیں. تو آئی ہوپ کافی زیادہ مارکیٹ کو فنڈامنٹل ریشو انالیسس اور سیل اور فنڈامنٹل بیسس کے اوپر کمپنی کی ویلیوشن کرنا کافی حد تک لوگوں کا آ گیا ہوا ہے. کیونکہ مجھے فیڈ بیک آ رہی ہوتی ہے کلائنٹس کی، ڈائریکٹلی بھی آ رہی ہوتی ہے کومنٹس میں، اور واٹس ایپ میں میرا نمبر بھی موجود ہوتا ہے، وہاں پہ لوگ پوچھ ہوتے ہیں اور میں کنویننٹ وے میں ان کو بھی ریپلائی کر رہا ہوتا ہوں. تو اسٹے ٹیون. چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن پریس کر دیں. اور یہ ایک فارمیلٹی کے طور پہ نہیں کہا جا رہا ہوتا، یہ ڈیفینیٹلی آپ سے دیکھیں اٹس اے 2-way بزنس. اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، ایک ٹائم انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، ٹیم انوالو ہے جو ریسرچ کرتی ہے، ڈیٹا کو انالائز کرتے ہیں، پریزنٹ کرتے ہیں آپ کے لیے، اور ڈائریکٹلی آپ سے کوئی ریوارڈ نہیں ہے، کوئی ہمارا پیڈ گروپ نہیں ہے، کوئی ہمارا پیڈ قسم کی سروسز نہیں ہے. بس آپ کی طرف سے یہی ریوارڈ چاہیے کہ آپ سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ میں کوئی پازیٹیو کمنٹس دے دیں، شیئر کر دیں، اور جینوئن کمنٹس دیں. اف یو آر ناٹ سیٹسفائڈ کہ سر یہ چیز آپ نے صحیح نہیں بتائی، یا یہ کوئی ویڈیو مزیدار نہیں ہے، یا جو بھی اس کے اندر ایشوز ہیں، یو کین مینشن دیئر. بٹ اف یو آر سیٹسفائڈ تو لازم اس کو شیئر بھی کریں اپنے ادر سوشل میڈیا چینل پہ، فیس بک پہ شیئر کر دیں، اور اپنے چینل پہ شیئر کر دیں، اور کمنٹ کے اندر جو ہے کوئی پازیٹیو فیڈ بیک دے دیں. اس سے ٹیم کو بھی تھوڑا سا موٹیویشن ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے کہ فردر ورکنگ کر سکیں. اور راتوں کو جا کے چونکہ مارکیٹ کلوز 3:30 بجے کے بعد یعنی ورکنگ شروع ہوتی ہے، اور رات دیر تک اس کے اوپر انالیسز اور ریسرچ اور پھر ویڈیو میکنگ اور آل دیٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو اسٹے ٹیون، ویٹ فار دا نیکسٹ ویڈیو. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جلدی آ رہی ہے آٹو موبائل سیکٹر کے اوپر. اور جو لوگ آٹو موبائل میں، ہونڈا کار میں، ساز کار میں، اور ملر ٹریکٹرز ہے اور اس طرح کی کمپنیوں میں انٹرسٹڈ ہیں یا انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو نیکسٹ ویڈیو آٹو موبائل سیکٹر کے اوپر آ رہی ہے. اسٹے ٹیون. تھینک یو ویری مچ.